السلام علیکم۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں یوم جمہوریہ پر مضمون اردو ایسے یا اردو اسپیچ۔ یوم جمہوریہ کی تقریب 2-3 روز بعد منائی جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو کی ضرورت ہو۔ اس ویڈیو میں میں نے 2 اسپیچ یعنی 2 تقریر کو شامل کیا ہے۔ آپ کو جو پسند آئے اس کی تیاری میں لگ جائیں اور بہتر سے بہتر پرفارمنس دیں، آپ کی پیشکش اچھی رہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر دیں آپ۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یوم جمہوریہ پر تقریر۔ عزت مآب ہیڈ ماسٹر، ہیڈ ماسٹر نہ ہو تو پرنسپل نہ ہو تو ڈائریکٹر، جو لاگو ہو رہے ہیں اسے آپ شامل کریں گے۔ حاضرین کرام، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یوم جمہوریہ کی اس خوبصورت تقریب میں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیا گیا۔ یہ آپ کو تمہیدی طور پر کہنا ہے، یعنی تمہیدی گفتگو ہے۔ کچھ اور بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے۔ اب جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یوم جمہوریہ ہندوستان کا ایک قومی تہوار ہے جو 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کے آئین کو اختیار کرنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کی برطانوی حکومت سے ایک خود مختار جمہوری حکومت میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہندوستان کا آئین ملک کا قانون ہے اور یہ حکومت کے ڈھانچے، حکومت کے اختیارات اور فرائض اور شہریوں کے حقوق اور فرائض کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہندوستان 1947 تک برطانوی حکومت کے زیر اثر تھا، اسے آزادی ملی، تاہم 1950 تک اس کا کوئی تحریری آئین نہیں تھا۔ ہندوستان کا آئین 26 نومبر 1949 کو مکمل بنایا گیا اور 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا، جسے یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ بھارت کا ایک قومی تہوار ہے۔ یہ پورے ملک میں بڑے جوش و خروش اور فخر کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مرکزی تقریبات دارالحکومت نئی دہلی میں ہوتی ہیں، جہاں ایک عظیم الشان پریڈ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پریڈ میں ہندوستان کے ثقافتی اور سماجی تنوع کو دکھایا جاتا ہے اور اس میں مختلف ثقافتی اور کمیونٹی گروپس کی طرف سے جھانکیاں نکلتی ہیں۔ پریڈ میں ہندوستان کے صدر مہمان خصوصی کے ساتھ ساتھ دیگر معززین کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ صدر ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد کو ہندوستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز سے نوازتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے اسکولوں اور دفتروں میں ثقافتی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ یوم جمہوریہ بھارت کے لیے ایک اہم دن ہے، کیونکہ یہ آئین کو اپنانے کا دن ہے جو ملک کی جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہندوستان کا آئین شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عوام حکومت کے سامنے جواب دہ ہو۔ یوم جمہوریہ کا جشن ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے آزادی پسندوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور جمہوریت، مساوات اور انصاف کے نظریات کے تئیں ملک کے عزم کا اعادہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہندوستان کے ثقافتی اور سماجی تنوع کو مٹانے اور قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینے کا موقع بھی ہے۔ اور یہ دوسری تقریر ہے۔ یوم جمہوریہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے کیونکہ ہمارا آئین اسی دن نافذ ہوا تھا۔ اس دن ہم نے برطانوی قوانین کو ہٹا کر اپنا آئین اپنایا تھا۔ پارلیمنٹ سے ہندوستانی آئین کے نفاذ کے بعد ہندوستان ایک جمہوری ملک بنا، اس لیے ہم سب اس دن کو قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ ہندوستان میں لاہور کے اجلاس میں تجویز کا اعلان کیا گیا کہ اگر 26 جنوری 1930 تک بھارت کو برطانوی حکومت نے آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا تو ہندوستان کو مکمل طور پر آزاد قرار دے دیا جائے گا۔ جب برطانوی حکومت نے اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تو 26 جنوری 1930 کو انڈین کانگریس نے مکمل آزادی کا اعلان کیا۔ یوم جمہوریہ کی تاریخ۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد 9 دسمبر 1947 کو دستور ساز اسمبلی کی تشکیل شروع ہوئی، جو 2 سال 11 ماہ اور 18 دن میں تیار ہوئی۔ جس دن ہندوستان کی مکمل آزادی کا اعلان ہندوستانی کانگریس نے کیا تھا، اس دن کو یادگار بنانے کی غرض سے 26 جنوری 1950 کو پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ ہندوستانی آئین کی تشکیل کے لیے 22 کمیٹیاں منتخب کی گئیں، جن کا کام آئین بنانا تھا۔ دستور ساز اسمبلی کی طرف سے آئین سازی کے لیے 114 روزہ
اجلاس منعقد ہوا جس میں 308 اراکین نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے اہم اراکین میں ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں عوام اور پریس کے لوگ بھی شامل تھے۔ ہندوستانی آئین کو بنانے میں کل 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے، جس کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں آئین نافذ ہوا۔ 26 جنوری کی اہمیت کو برقرار رکھنے اور ہندوستان کی جمہوری شکل کو تسلیم کرنے کے لیے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن 1950 میں ملک میں قانون اور ہندوستانی راج نافذ ہوا تھا۔ یوم جمہوریہ پورے ہندوستان میں ایک قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 26 جنوری کو ہندوستان کے صدر کی طرف سے پرچم لہرایا جاتا ہے اور قومی ترانہ یوم جمہوریہ کی تقریبات میں موجود تمام شہریوں کے ذریعہ توپوں کی سلامی کے ساتھ مل کر گایا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ پر مختلف ریجمنٹس، ہندوستانی افواج یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کرتی ہیں اور قومی پرچم اور صدر کو سلامی دیتی ہیں۔ اس دن اسکولوں، کالجوں، سرکاری دفاتر میں بھی پرچم کشائی کی جاتی ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر اسکولوں میں ریلیاں نکال کر طلباء کی جانب سے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ طلباء مختلف قسم کے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ 26 جنوری کو ملک کے شہداء اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور تمام شہداء کی یاد میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ تو یہ 2 تقاریر آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں لکھنے میں کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے، جیسے ابوالکلام کو عبدالکلام لکھا گیا ہے، تو اسے آپ درست کر لیں گے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔